جو خوارج کی حالت ہے، خوارج کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ نام عبدالرحمن بن، تو یہ مسلمان کتاب اللہ کا قاری تھا۔ یہ مدینہ میں رہنے والا تھا۔ کوفہ کے گورنر نے لکھا، ہم کو ایک قاری بھیجیے جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے، بچوں کو قرآن سکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس ہے، لیکن تمہاری ضرورت کی خاطر میں تم کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہا ہوں، تو کوفہ بھیج رہا ہوں۔ قرآن کا تو قاری تھا، اتقان کے ساتھ قرآن تو پڑھا رہا تھا، تجوید کے ساتھ، لحن کے ساتھ، خوش الالی کے ساتھ، لیکن دین کا فہم، دین سے تفقہ نہیں۔ جب امت میں ایسے مسائل آئے، ادھر جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لوگ ان کے پاس علم تو کسی قدر تھا، عبادت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن دین میں فقہ اور سمجھ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سمجھا کہ مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تینوں کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ اور ان تینوں کو قتل کر دیا، منصوبہ بنایا، سازش کی۔ دیکھو نیک نیت سے ہے، لیکن فکر نیک بندی سے غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک وقت، ایک دن، ایک وقت، کوئی فجر کا وقت، وہ بھی مسجد میں، ایمان اگر ہو تو انسان قتل کا منصوبہ کرنا، مسلمان کا خون حرام ہے، پھر وہ بھی مسجد میں، اور وہ بھی فجر کی نماز کے وقت، توفیق سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد ہوا ہے کہ دونوں بچے معاویہ رضی اللہ عنہ آواز کے لیکن وہ بچے تو پکڑ لیے۔ عمر بن عاص شروع کر دی ہے، وہ علی نے ابی طالب رضی اللہ عنہ پر استوار کے دین میں اور شہید ہوئے۔ تو دین میں تفقہ نہیں ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت بھائی مسلمان خلیفہ اس نے پکڑا۔ تو آج جو ہمارے جماعتوں میں برادرز، سسٹرز اور جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ دین میں تفقہ کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھنا کہ اگر آپ کو سنت مل جائے گی بس آپ مکمل ہو گئے، نہیں، ابھی بھی آپ طالب علم ہیں، پڑھتے رہنا ہے، علماء سے ضرور کرنا ہے۔ ایک سمندر ہے، اس میں جتنا ڈوبیں گے اتنی موتیاں ہیں۔ تو جہاں تک کہ میرا مقصد یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ایک ایسے علم کے لیے منتخب کر دیا۔ شہرت نہیں ملی، نوکری نہیں ملی، لیکن لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں جب میں مسجد حرام میں فتویٰ کے لیے بیٹھتا تھا، سے لائن لگے رہتے تھے، کچھ لیبیا کے ہوتے تھے، کچھ سوریا کے ہوتے تھے، ایسے مختلف ممالک ہوتے تھے، بہت سارے ممالک ہوتے تھے، ان کے لہجے بھی الگ۔ اب اس سے بحث کے مسئلے نہیں ہوتے تھے، گھر کے مسئلے اور جو مسائل، بیوی اور شوہر کے جھگڑے کے مسئلے، کسی کا تھوڑا سا مسئلہ ہم حل کر کے اب رونے لگتا ہے، ہر مسئلے کو مسئلے میں لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نبی کو جو دیا تھا، اس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا۔ تو لہٰذا یہ ہے دنیا میں فرق، دنیا میں بلندی، اس پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ آپ کے علاقے میں اور کیا ہو، آپ سے اچھے بنانے کے ہوں، آپ سے معقل بنانے کے ہوں، آپ سے زیادہ حاصل ہونے کے، لیکن اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا، تو اس کا شکر ادا کرنا۔ تو شکر کیسے ادا کرنا؟ اس علم سے کنارہ کش نہیں ہونا۔ جس مدرسے میں آپ کو علم مل رہا ہے، اس کی محبت دل میں رکھنا، اس کے لیے کم سے کم دعا کرنا۔ جن اساتذہ سے علم ملا ہے ان کا احترام کرنا۔ یہاں کی ایک بازیگہ اپنی امریکہ میں برابر یہاں کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور سے مولانا عبدالحی صاحب کا ذکر کرتی ہے کہ میرے استاد ہیں، میں یہاں سیکھی ہوں۔ تو یہ اساتذہ سے محبت کے اظہار سے علم کی توفیق ملی، اور اس کے ساتھ میں اپنے آپ کی کمی مکمل نہیں سمجھتے، برابر مطالعہ کرنا، جاری رکھنا۔ تو گویا یہاں دنیا میں آپ کی بلندی ہوئی کہ لوگ آپ کے محتاج ہیں۔ جب لوگ آپ کے محتاج ہوئے، آپ کی رفعت و بلندی ہوئی۔ اور قیامت کی ظاہر بات ہے، حدیث شریف ہے، قرآن کے قاری سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھتا جا، علی درجہ طے کرتا جا، ذرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری قیامت کی جائے ذاتی ہے۔ قاری سے مراد وہ نہیں ہے جو
तलावत का पैमाना नहीं रखता है, जो कुरान की तलावत नहीं करता है, कुरान के माना मफहूम नहीं जानता है, कुरान के माना मफहूम पर अमल नहीं करता है, ये कारी से पहले सारी की सारी चीज़ें है रुकन मैं क्या बेहतर हुआ है जो कुरान सीखे और सिखाए। उससे बड़ा समझे नहीं है हदीस के साथ पढ़ना, बल्कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का ज़ाबिता बनाए, कुरान की तालीम नहीं गुजारना है तो भैया दुनिया में भी निफात है और आखिरत में भी निफात है। ये वो शरफ है जो आपके लाभ के लिए, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नेमत के शुक्र से नेमत में इजाफा होता है और नेमत की नाशुक्री से नेमत छीनी जाती है। और आज आमतौर से अफसोस के साथ होना पड़ता है और शायद ये वो ज़्यादा मुनासिब है जलसे के बजाय कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी जो बेटियाँ जो हमारे पास पढ़ती हैं, इनके ताल्लुक से तस्वुर फैल रहा है कि इंदवाजी ज़िंदगी में नाकाम, इनके ताल्लुक से तस्वुर फैल रहा है कि वो घर संभाल नहीं पाए, जबकि इनके पास जो चीज़ें किसी और के पास नहीं है। तो अगर सही मानने में एक बात होती है तो आप चाहिए कि अपने घर को संभालें और उसके अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक औरत आई, किसी ज़रूरत कहते हैं आपकी ज़रूरत नहीं करती, जब वो जाने लगी आपने पूछा आज़ाद हुआ अंती का तो शोहर वाली है, आपने कहा ठीक है उसके पास तुम्हारा क्या मुकाम है, मतलब क्या वो तुमसे खुश है नाराज है, कहा अल्लाह के नबी कम कदर हो सके मैं उसको खुश कर सकता। आपने फरमाया देख लो मैं नमा को जन्नत की होना, ये तुम्हारी जन्नत है तुम्हारी जगह है। इस एक हदीस को हम समझ लें कि जो शौहर हमें मिला है इसके बारे में है अगर अल्लाह के अलावा किसी और को श्रद्धा करना जायज़ होता उसको श्रद्धा करने का हुक्म होता, उसका कितना बड़ा मुकाम। उसको खुश रखने से क्या है घर का माहौल सुकून, उसको खुश रखने से बाहर वो अल्लाह के मखलूक तक दफ़ा पहुँचा सकता है। अब घर में दाखिल होने के बाद जब उसको खुशी मिलेगी, घर में दाखिल होते ही मसाइल छिड़ जाए, घर में जाते हुए तरफियाँ आ जाए तो न घर का रहा न बाहर का रहा। और आगे जो औलाद आपकी आएगी इसके लिए उम्र मुंतज़िर है कि औलाद ऐसी पैदा हो यहाँ तक घर का माहौल अच्छे से अच्छा खुशगवार बनाना चाहिए। आमतौर से हमारी बेटियाँ शिकायत करती हैं सास ऐसी मिली है, ननद ऐसी मिली है, मेरा क्या नहीं इसको सालों तो 8 साल अपनी माँ से मिली है। क्या इस शुरू में आपको ये नहीं बताएगा एक इंसान को कैसे अपने काबू में, अगर एक इंसान को आप अपने काबू में नहीं ले सकते तो फायदा कहीं हासिल करना। आज हम देखते हैं डॉक्टर वगैरह के अंदर नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, क्या कि दवा नहीं होता है, मरीज़ इंतहाई मरीज़ होता है, दिमागी मरीज़ वगैरह उससे बात करते हुए दिमाग को बदल देते हैं, आपके पास उससे बड़ा ही है। तो अगर आप गौर करें तो सास के जहन को, सास के दिमाग को बदल सकते हैं, ननद के दिमाग को बदल सकते हैं, पड़ोस में आने वाली औरतों के दिमाग को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। पहली बात अफवाह, अल्लाह जिस बात से खुश है वो करना है, अल्लाह जिस बात से नाराज हो नहीं करना है। उसके बाद जुरासा करो आखिर इसके दिमाग के साथ इसका मिजाज के साथ उसको कैसे हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इस तरीके से जो नफ्सियात को गौर करेंगे आप तो कंट्रोल में लाएंगे तो आराम से आज जो आपके लिए मुसीबत बने कि वो अपने रहमत बन जाए, बल्कि वो आपकी खात्मा बन जाएगी। तो हमें चाहिए इस अंदाज से नफ्सियात को नफ्सियाती तरीके से अपनी जवानी जिंदगी गुजारने की, शौहर की बात से रखने, शौहर की बात से नाराज, शौहर को खुश रखना ये हमारे लिए इबादत है। और आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है औलाद, ये जो औलाद को मतलब आप देंगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें अगर नाकाम हो गए स्टेज पर जाके आप तकलीफ करें, यूट्यूब पर तकलीफ होते कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत इसकी है कि यहाँ जो पढ़ाया गया है आप उससे बेहतरीन घर बनाए, ऐसा घर बनाए जो ईमान वाला हो, तो ईमान ऐसा घर बनाए जो अल्लाह का हुकूक पाए। इस किस्म के घर बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ
وہی ہے کہ آپ گھر میں جائیں وہ گھر سکون کا گھر بن جائے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ساس کیسی ہے, نمک کیسی ہے, اور ان سے ملنے جلنے والے کیسے ہیں, میرا شوہر کا مزاج کیسا ہے. ہاں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے وہاں بتا دیں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. آپ جانتے ہیں احکام 5% کے واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مستحب ہے. کہیں آپ یہ بھی مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ بڑی مصیبت سے اچھا جو چھوٹی مصیبت کو اپنانا ہے. یہ سارے چیزیں پڑھائے تھے, اس کتاب کے جہاز کے لیے پڑھ لیتے ہیں, گھر میں جا کے ناکام ہو جاتے ہیں. تو گویا انجام کو جو محال کو دیکھو اور دیکھ کر اگر آپ کام کریں گے انشاءاللہ گھر خوشبان. لوگ انتظام میں رہیں گے, ہم کو بہو بنانا ہے تو امرا کے فارغ کو بہو بنانا ہے, یہاں سے لے جائیں. ورنہ ایک دو کے اگر واقعات آئے, گھر برباد ہو گئے, طلاق ہو گیا, فلاں فلاں بستی میں ادارہ پورا پورا بدنام ہو جائے. ایسے کئی ادارے بدنام ہیں کہ بھائی اداروں کے لڑکے کے ساتھ مت کیے. تو آپ اللہ نے پیدا کیا ہے, پہلا مقصد یہ ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا. گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے کب ہوگا, شوہر راضی, گھر والے راضی, اور ان اللہ کے حقوق کو اپنائیں. اور یہ سب سے اگر نہیں ہو رہا ہے, ایمان تو ہے نا, ایمان کیا ہے, دعا سے تبدیل بدلتی. اللہم یا مقلب القلوب, دعا کیجیے, گڑگڑائیے اللہ کے پاس. اب بعض اور بچے ایسی ہے, بعض علمات میں سنا گیا کہ وہ تنگ آ کر ساتھ سے وہ جو ہے دوا کھا لیتے ہیں, جا کے جو ہے پیٹ پر رسے لگا کے جو لڑک کرتے ہیں. یہ بزدلی ہے, اس کے لیے نہیں پڑھایا گیا. تو آپ جانتے ہیں مومن پر آزمائش آتی ہے, مصائب آتے ہیں, مصائب آزمائش کا سامنا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, دعا کا سہارا لیں. دعا سے بڑا مومن کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے. جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کا دل, اس کا دماغ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ دلوں کو کہنے والا ہے. سجدے میں دعا کیجیے, رات میں تہجد میں دعا کیجیے. دعا کے قبولیت کے اوقات کا خیال کیجیے. اے اللہ میرے ساس کے دل کو بدل دے, میرے شوہر کے دماغ کو بدل دے, میرے جان میں مائل کر دے, اس کو اطاعت پر مائل کر دے. اس سے بھی دعا سے بھی ہم مسائل حل کر سکتے ہیں. میں انہیں سمجھ کیا ہے میرے سامنے کی وہ ایک کامیاب گھر بنانے